بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس معنیات کے حوالے سے ہے، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم معنیات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ معنیات کیا ہے، معنیات کی شاخیں کون کون سی ہے، معنیات کی لسانیات میں اہمیت کیا ہے اور معنی کے بیان کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اس نوٹس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو یہ نوٹس بہت ہی آسان ہے، سادہ الفاظ میں نے بنائے ہیں، تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور پھر سے دوبارہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ معنیات کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اب معنیات کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں سیمنٹکس کہا جاتا ہے۔ معنیات کو لغویات بھی کہا جاتا ہے، لغویات نہیں، لغویات۔ معنیات لسانیات کی وہ شاخ ہے جس میں الفاظ کے معنی سے بحث ہوتی ہے۔ معنیات معنی کی علم کا نام ہے، یعنی معنی کیسے کہتے ہیں، معنی کی اہمیت کیا ہے، معنی کس طرح بدلتے ہیں، الفاظ اور معنی کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ الغرض ان تمام باتوں کا حل سائنسی نقطہ نظر سے معنیات میں پیش کیا جاتا ہے۔ سائنسی نقطہ نظر یعنی تجربات کی مدد سے ان تمام باتوں کا حل پیش کیا جاتا ہے، ریسرچ کی مدد سے۔ ان تمام کے علاوہ دو مختلف الفاظ کے ہم معنی ہونے کے وجوہات کیا ہے، یا الفاظ کب بے معنی ہو جاتے ہیں، اپنا معنی کھو بیٹھتے ہیں، تو اس طرح کے بے شمار مسائل معنیات کے تحت حل کیے جاتے ہیں۔ علم لسانیات میں معنیات کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اس کو بہت سے نام دیے گئے۔ سیمنٹکس کے علاوہ سیماسیالوجی، سیمولوجی، سیماٹولوجی اور سیمیوٹکس جیسے معنیات کو اس طرح کے نام دیے گئے، لیکن 1883 میں مشہور ماہر لسانیات بریل نے، بریل نام ہے یہ، انہوں نے سیمنٹکس کی اصطلاح معنیات کے لیے پیش کی اور اس کو مستند مانا گیا، یعنی معنیات کو باقاعدہ طور پر سیمنٹکس کہا جانے لگا۔ اب معنیات کی شاخیں کون کون سی ہے؟ تو معنیات کی دو شاخیں ہیں، بیانی معنیات اور تاریخی معنیات۔ بیانی معنیات میں معنی کی تعریف، مفہوم، لفظ اور معنی کے درمیان تعلق، اور ایک لفظ کے کئی مفہوم اور ایک مفہوم کے کئی نام وغیرہ پر غور کیا جاتا ہے یا ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک لفظ کے کئی معنی، یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بہت سے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سونا ایک لفظ ہے، تو اس کے ایک معنی ہے کہ سونا یعنی رات کے وقت سونا، دن کے وقت سونا، اور دوسرا سونا جو ہے وہ زیورات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زر کو، جس کو فارسی میں زر کہتے ہیں، سونا۔ تو ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے دو معنی ہے۔ اسی طرح ایک مفہوم کے کئی نام، یعنی مثال کے طور پر پریشانی، اداسی، غمزدہ، کتنے الفاظ ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ پریشان ہونا، غمگین ہونا، ایک ہی مطلب ہے ان کا۔ الفاظ بہت زیادہ ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے۔ تو یہ تمام باتیں بیانی معنیات میں بیان کی جاتی ہے۔ تاریخی معنیات جو دوسری شاخ ہے اس کی، تاریخی معنیات معنی کے تغیر کو کہتے ہیں۔ تغیر یعنی معنی کی تبدیلی کو کہتے ہیں، یعنی معنیات معنی کی تبدیلی کا نام ہے کہ اس میں معنی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ تاریخی معنیات میں معنی کی ارتقاء کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کس طرح ایک لفظ کے ساتھ معنی کا رشتہ پیدا ہوا، کس طرح اس لفظ کے معنی میں تبدیلیاں رونما ہوئی اور ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھے۔ تو ان تمام باتوں کا مطالعہ تاریخی لسانیات میں کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس لفظ کا جو معنی ہے وہ کس طرح اس لفظ سے منسلک ہوئی، پھر اس میں جب ارتقاء کا دور آیا، یہ لفظ آہستہ آہستہ جدید ہوتا گیا، تو اس میں کیا تبدیلیاں آئی اور اس تبدیلیوں کے پیچھے کیا وجوہات تھے۔ تو ان تمام باتوں کا مطالعہ تاریخی معنیات میں کیا جاتا ہے۔ اب معنیات کی اہمیت کیا ہے؟ علم لسانیات میں معنیات کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ کسی زبان میں اس زبان کے محاورے، فقرے اور الفاظ کا مفہوم اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتا جب تک اس کے معنی و مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ تو بالکل اس طرح کی ہے کہ اگر آپ کو
الفاظ تو ہے، اگر اس کے معنی آپ کے ذہن میں نہیں آتے تو الفاظ کا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، تو معنیات کی بہت زیادہ اہمیت ہے لسانیات کے اندر۔ اس سلسلے میں گیان چند جین ایک بہت بڑے ماہر لسانیات ہے، وہ یوں رقم تراز ہے کہ ولیم فیلڈ ایک ماہر لسانیات ہے۔ ولیم فیلڈ کے وقت سے لسانیات نے زیادہ روپ اور شکل سے تعلق رکھا ہے، یعنی لسانیات نے شکل سے تعلق رکھا ہے، وہ مفہوم سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ بعض ماہرین لسانیات کو تو لفظ معنی سے چڑ ہو گئی ہے، چڑ یعنی نفرت ہو گئی ہے معنی سے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں پروفیسر ایلن نے افتتاحیہ خطبہ دیا تو اس میں کہا کہ ماہرین معنی کو کتنا بھی نفرت انگیز قرار دے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ماہر لسانیات معنی کے تصور سے کام لیتا ہے، گو وہ اعتراف کرے یا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ معنی کے بغیر لسانیات زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ فونیم کا تصور معنی کے بغیر ممکن ہی نہیں، فونیم یعنی آواز کا تصور معنی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آپ جب کسی کو آواز دیتے ہیں یا منہ سے آپ کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے، اس کا تو ایک ضرور معنی اور مفہوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر معنی نہ ہو تو پھر آواز کا کیا مطلب؟ تو لسانیات میں ان چیزوں کا معنیات کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب معنی کے بیان کرنے کے طریقے۔ معنی بیان کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک براہ راست طریقہ ہے ڈائریکٹلی، دوسرا ترجمہ کا طریقہ ہے، تیسرا تشریح کا طریقہ ہے۔ تو براہ راست طریقہ کیا ہے؟ براہ راست طریقے میں کسی شے کی طرف اشارہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ مثلا کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ کرسی، تو اس کے معنی واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سامنے کرسی پڑی ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کرسی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہ دوسرے زبان سے اس کا تعلق ہو، مثال کے طور پر ایک انگریز ہو، اس کو اردو نہیں آتی اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ کرسی، لیکن آپ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، وہ لفظ کو تو نہیں جانتے کہ یہ کیا کرسی کس سے کہتے ہیں۔ انگریز تو کرسی کو چیئر کہتے ہیں، وہ تو لفظ نہیں جانتے کہ کرسی کیا ہے، لیکن جب آپ اشارہ کرتے ہیں کرسی کی جانب تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ اس سے مراد کرسی ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اشارے کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے براہ راست طریقہ میں۔ تو معنی کا یہ طریقہ تب کارگر ثابت ہوتا ہے جب کوئی چیز سامنے موجود ہو، یعنی جب ایک چیز سامنے موجود ہو آپ تب اس کی جانب اشارہ کریں گے نا، تو یہ طریقہ تب کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ترجمہ کا ہے۔ معنی کا دوسرا طریقہ ترجمہ کرنا کے ہے، یعنی ایک زبان کے لفظ کا دوسری زبان کے لفظ میں ترجمہ کرنا، یعنی ڈکشنری، اس سے مراد ڈکشنری ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اسب فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کے معنی ہے گھوڑا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ کا طریقہ ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ تشریح کا ہے۔ معنی بیان کرنے کا تیسرا طریقہ تشریح کرنے کے ہے، یعنی اس طریقے میں کسی لفظ کی تشریح کی جاتی ہے۔ مثلا پارلیمنٹ ایک لفظ ہے نا، تو اس کی تشریح ہوتی ہے، یعنی عوام کے منتخب نمائندوں کا دیوان جس میں قانون بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تشریح ہو گئی اس لفظ کی۔ اس طرح ردیف ایک لفظ ہے، غزل میں بار بار آتا ہے، تو اس کی جب آپ معنی دیکھیں گے تو وہ ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا شخص، تو یہاں پر اس لفظ کی تشریح ہو گئی۔ تو یہ معنی کی تشریح کا تیسرا طریقہ تھا۔ تو آج یہ ویڈیو معنیات کے حوالے سے تھی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔